بہتر طریقے سے انہیں اپنی ڈیوٹی کو جس طرح سے اپنے بابا کے پیغام کو پہنچایا اسی طرح سے دونوں صاحبزادگان کلمہ تسلیت ہماری نسلوں کے ساتھ یہ کتاب یہ صاحبزادگان کا احسان ہے کہ ہم خود نہیں آئے ہمیں بلایا گیا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں انہیں حضور بلایا مزہ کر گئے.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بچھوڑی کاند بیٹھی ہمیں سونیا شاہ سوارا کدی آجا بیڑے میرے گھر بھی چراغا ہوئے یا نبی دور کر دے تو آکے ہنیرے میرے بچھوڑی کاند بیٹھی میں سونیا تیرے عمل کل سجائی سی میں بس تیری دید بھی آس لائی سی میں تیرے عمل کلی سجائی سی میں بس تیری دید بھی آس لائی سی میں تینو سجدے کرا تیرا درشن کرا آجا بس مایا بیڑے میرے بچھوڑی کاند بیٹھیاں میں سونیا سنے ارزاں غریب سلرزان غریبان دیا حمیان آمنہ بی دے دل دیا جانیان کر دے نظر کرم دی نگاہ سونیا نظر کرم دی نگاہ سونیا کر دیا سجائے تو بیڑے میرے بچھوڑی کاند بیٹھیاں میں سونیا کوئی جاک وردی ڈھول تائیں اسی سونیا حالو بحال
ہو گئے کدو دید ددرشن دے بنائی اکھڑوں دیا کئی سال ہو گئے پہلے غیر میں تن مار دیسی اور اپنے بھی غیرت نال ہو گئے دیکھلم سردار تے چاہیے عرضہ کر دے چٹے بال ہو گئے میرے گھر بھی چراغا ہوئے یا نبی دور کر دے تو آکے ہنیرے میرے بچھوڑی کاند بیٹھیا میں سونیا رولے بھی گناہیاں نہ سونیا دے دے قدماں دے وچ تھوڑی تھا سونیا رولے بھی گناہیاں نہ سونیا دے دے قدماں دے وچ تھوڑی تھا سونیا ایک بخشش دا میرا وسیلہ تو ایک بخشش دا میرا وسیلہ تو بلے آقا گناہ نے بتھیرے میرے بچوڑی کاند بیٹھیا میں سونیا سیدہ سونیا عربیہ ڈھونیا معاف کر دے کوئی بول جے بولیا سیدہ سونیا عربیہ ڈھونیا معاف کر دے کوئی بول جے بولیا آج واللیل زلفانے والے کھول کے آج واللیل زلفانے والے کھول کے آکے سن لے تجھے میرے بچوڑی کاند بیٹھیا میں سونیا کدھر ہی ہے اپنا بلان سی آجا پٹو آ رہا اپنی اپنی فرمائش ہے سیدھا ہو کے بیٹھ جا تینوں چھوٹی نو کل ٹائم ملے گا کل ملے گا ٹھیک ہے نا اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا کون
میں نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کیونکہ آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ چھپ گیا چاند چھپ گیا چاند، نائی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جے کیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا دیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت،
تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سگوں کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ہر دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دعا پیش کرنا اللہ قبول فرمائے۔ روز محشر تلک یا الہی ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے، روز محشر تلک یا الہی میری ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، پیر کا آستانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے خضر میرے پیر کو، عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، پیر کا آستانہ سلامت رہے، یہ اللہ والے جدھر بھی اشارہ کرے
سوارا کرے ان کے در پر ہزاروں گزارا کرے ان کے در پر ہزاروں گزارا کرے ان کے در پر ہزاروں گزارا کرے ایسا مہمان خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے کسی میرے پیر کو عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو پیر کا آستانہ سلامت رہے روز محشر تلک یا الہی میری ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے یہ ملے تو ملا ہم کو غوث الورا جو ملے غوث اعظم ملے مرتضی یہ ملے تو ملا ہم کو غوث الورا جو ملے غوث اعظم ملے مرتضی جو ملے مرتضی تو گیا مل خدا جب ملے مصطفیٰ تو گیا مل خدا فیض کا یہ خزینہ سلامت رہے عمر لگ جائے کسی میرے پیر کو پیر کا آستانہ سلامت رہے جو ملا جب ملا جس قدر ملا مجھ کو ناصر اسی پاک در سے ملا جو ملا جب ملا جس قدر ملا مجھ کو ناصر اسی پاک در سے ملا جو مقدر میں ہے ان کے گھر سے ملا جو مقدر میں ہے ان کے گھر سے ملا ایک سو کا ٹھکانہ سلامت رہے عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو پیر کا آستانہ سلامت رہے روز محشر تلک یا الہی میری ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے چلاؤ جی 2 منٹ صرف 3 منٹ بیٹھنا بس صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پر رہے میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پر رہے میری آسا امیداں دے صدا ہر رہے میری آسا امیداں دے صدا ہر رہے دعا منگے کرو سکیو کتے مرشد نرس جاوے دعا منگے مرشد نرس جاوے جناب پیر رس جاوے او جاندے وی مر رہے مرشد نرس جاوے جناب پیر رس جاوے او جاندے وی مر رہے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاندی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاندی میں لجپالا منگتا خیال یار میں مست رہتا دن راتی خیال یار میں مست رہتا
दिल विच सजन वसूला मेरे दिल पर पैंडा इश्क दा डुर में नाल मुकना पैंडा इश्क दा डुर में नहीं पा सकी जड़ बैठे अशार काफी है, बाकी बकता है। इधर आगे जगह है, इधर आ जाए। और तू खड़ा हो, और पीछे चला शाबाश, पीछे हो जाए तुम और पीछे। अब बड़ी तो मन नहीं किधर गया मन नहीं ले ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना सुब्हानल्लाह आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात सामीईन, आज की ये तकरीब सईद सैयदी व मुर्शदी हजरत ख्वाजा फ़कीर सूफी मोहम्मद मुकीबुल्लाह शाह सैयदुल अस्किया इमामुल अस्किया पीरो पेशवा के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में मुनाक़द पज़ीर है और जिसकी सदारत ज़ेब सजादा हजरत क़िबला अबुल अता सूफी हबीबुल्लाह शाह साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। और जिस तरह भी साहबान जो नेक मकासद लिए आए हैं, मालिक बरकत अपने महबूब बंदों का सदका उनको अपनी रहमत की खैरात अता फरमाए। सामीईन, वक्त की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए बिल्कुल थोड़े वक्त में अपनी तरफ से आजिज़ाना अल्फाज पेश करके हुजूर से इजाज़त चाहूँगा। रब्बी ज़ुल जलाल ने सूरह कहफ में इरशाद फरमाया,
بس پایا بندے نے میرے بندوں میں سے جس کو میں نے اپنی رحمت عطا کی تھی اور اسے ایسے خزانوں کا علم عطا فرمایا تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس واقعے میں اس کا جو ظاہری پرتو ہے ہم سب واقف ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم خاص جو کہ اللہ نے اپنے چند اولو العزم رسولوں کو اور اپنے خاص محبوبوں کو عطا فرمایا ہے، اس علم کے حصول کی جب طلب ہوئی تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم سے علم میں بڑھ کر بھی میرے بندے موجود ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو نشانات بتائے اور فرمایا کہ اس طرح مچھلی بھون کر اپنے پاس رکھ لو، جہاں بھوک لگے اسے کھا لینا، اور جب یہ سمندر میں ٹپک کر چلی جائے تو وہی تمہارا نشان منظر ہے۔ یہ ذرا قابل غور رکھنا کہ مچھلی پکی ہوئی ہے اور اسے بھوک کی شدت بھی دور ہوتی ہے اور وہ زندہ ہو کر ٹپک کر سمندر میں جا کر نشاندہی بھی نشان منزل کی کرتی ہے۔ تو یہ اپنے ایک غلام کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو سفر وہ مقام تھا مجمع البحرین کا جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں۔ یہ خلیج فارس اور بحر روم کے درمیان یہ جگہ ہے۔ تو وہ سفر کیا تو اس مقام پر جب پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، آرام فرمانے لگے۔ تو جب آرام فرما کے اٹھے تو آگے چلے گئے تو وہ مچھلی جو تھی وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں چلی گئی۔ تو جب اگلی منزل پہ جا کے تھک گئے تو اپنے غلام یوشع بن نون سے کہا کہ وہ مچھلی لاؤ، ہمیں بھوک کی شدت ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے آقا میں تو بھول گیا، ہم سب بھول جاتے ہیں، حضور ہمارے لاج اور پرد رکھتے ہیں، میں تو آقا بھول گیا۔ وہ جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا وہ تو وہاں سے ہی سمندر میں چلے گئے۔ تو فرمایا کہ ہمارا مقام ہماری منزل تو وہی تھی، وہاں پھر واپس ہوئے، واپس آئے اور اس نشاندہی کے مطابق وہاں ایک بندے کو پایا، فوجدہ عبدا من عبادنا، تو وہاں ایک بندے کو پایا جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ تو ان سے اپنے عرض گزارش فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ لن تستطیع معی صبر، اے موسیٰ جو تیرے پاس علم ہے اس کی بنا پر تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور یہ علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ طریقت کا علم، حقیقت کا علم اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم دکانداریاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ پیغمبر ہے، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں وہ یہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے بندے، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو میں طلب لیے آیا ہوں،
تو آپ مجھے صابر پائیں انشاءاللہ صابر، مجھے آپ صابر پائیں گے اور میں کوئی آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ تو اس طرح ان کی پہلی منزل شروع ہوئی۔ اس کا جو دوسرا پرتو ہے وہ اس کے بعد میں عرض کروں گا۔ جب پہلی منزل اپنے ساتھ لیا انہوں نے تو ایک کشتی میں سوار ہوا، سمندر ہے، سمندر میں وہ چلے گئے ہیں، وہاں ہی ان کو وہ بندہ ملا ہے، تو کشتی بھی موجود ہے، تو کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، تو پہنچنے لگتے ہیں تو ایک اس کا تختہ توڑ دیتا ہے، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم یہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ خیر، دوسرا واقعہ، اصل میں خضر علیہ السلام وہ کون ہے؟ وہ امام برحق مرشد کامل ہادی، اور موسیٰ طالب ہے جو سلوک کی راہ کو طلب کرنے والا ہے۔ تو وہ سلوک کی راہ کو اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں، جو لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں، صوفیہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید سے وہ واقف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طالب کی حیثیت سے اپنے ہادی اور کامل کی بارگاہ میں گئے، اور وہاں کتنا عرصہ گزرا، اس کشتی کے سفر میں کتنا عرصہ گزرا یہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم تو 2 یا 4 دن، 1 ہفتہ رہتے ہیں، اپنے پیران نظام کی خدمت میں تھک جاتے ہیں، تو انہوں نے 12 سال گزارے یا کتنا عرصہ گزارا، تو اس کے بعد ان کی پہلی منزل شروع ہوئی، طالب کی راہ سلوک کے طلب کرنے والے کی پہلی منزل شروع ہوئی۔ اور یہ سامنے تو یہ ہے کہ کشتی کا تختہ انہوں نے توڑ دیا، تو سبق کیا دیا؟ اپنے تن من دھن کو انہوں نے توڑ دیا، اپنے جسم کا وہ حصہ جس کی بنا پہ جسم کام کرتا تھا، اس جسم کے حصے کو توڑ دیا تاکہ طالب کو یہ مثال مل جائے۔ نفی اثبات ہم کرتے ہیں تو نفی اثبات صرف یہ ذکر کی آواز سے یا خفی آواز سے نہیں ہے، اس کا ایک خاص مرشد کامل کی طرف سے نگاہ ہوتی ہے، تب وہ منزل جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو مرشد کامل کی حیثیت سے تھے، انہوں نے اپنے تن من دھن کو توڑ کر حضرت موسیٰ سے مثال قائم کی۔ تو یہاں ان سے برداشت نہ ہو سکا کہ اچھا ایک جسم، ایک بہترین کشتی، اس کو چلانے والا آپ نے اس کو توڑ دیا۔ تو فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے یہ آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، جو اپنے کامل ہادی اور مرشد سے سوال و جواب اور اعتراضات کرتے ہیں، وہ اپنی منزل نہیں پا سکتے۔ دکانداری تو لگا سکتے ہیں مگر وہ منزل نہیں پا سکتے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ مجھے معافی دے دیں، عرض کی کہ ایک مرتبہ مجھے معافی مل جائے۔ اس عرصے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ وہ پھر خدمت میں رہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ گزرا، تو ایک لمحہ گزرا تو دوسرے لمحے یہ بات شروع ہو گئی۔ تو
آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا. خیر وہ اتنا عرصہ گزرا جتنا عرصہ گزرا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. دوسرا مقام آیا کہ جب دیکھا کہ نوجوان ہیں, ان میں سے ایک خوبصورت نوجوان کو قتل کر دیا. تو یہ محض یہ ظاہریت کی بات تھی یا ان کو سلوک رہ سلوک کے چلانے کی بات تھی؟ اور انہوں نے اپنے جسم کو مار دیا, اپنے جسم کو قتل کیا, اپنے جسم کو مارا تاکہ اپنے اس طلب کرنے والے طالب کے اس آنے کی طلب کو پورا کیا جائے. تو جب پھر وہی سوال ہوا تو فرمایا کہ اے موسیٰ تو اس علم کو حاصل کرنے کے قابل نہیں. تو دوسری مرتبہ غلطی ہوئی. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اگر طلب اور نیت سچی ہو تو مالک اپنی رحمت کا, اپنی رحمت کی بارش کا قطرہ ایک برسا دیتا ہے. فضل کریں تھے, اگر کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, رحم کریں تھے بخشے دامن میں برگے منہ کا لے. فضل تیرے نل لوہے کر دے, فضل تیرے نل لوہے کر دے, پھٹیاں دے نل جڑ کے کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لڑ. مالکو برتر نے ہادی کامل نے دوسری خطا کو بھی معاف کر دیا. تو تیسری عرض کی کہ ایک اور مجھے موقع دے دیا. تو فرمایا کہ چلو تیسرا موقع بھی دیکھتے ہیں. تو چلے راستے پہ, کتنا عرصہ چلے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. 12 دن چلے, 1200 سال چلے. ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پہ جو رہنے والے تھے ان سے سوال کیا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو ہمیں کھانے کے لیے دو. تو انہوں نے کہا بھئی ہم مہمان نوازی نہیں کرتے, کوئی اور جگہ ڈھونڈیں. تو یہاں کیونکہ ہادی کامل نے طالب کو سبق دینا تھا, تو جب طالب میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان گاؤں والوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے, تو فرمایا نہیں, ایسا نہیں, بلکہ ایک گری ہوئی دیوار کو دیکھا. اللہ کی ذات ہے مرشد کامل جو اسی کے اندر چھپا ہوا خزانہ رحمت علم ہوتا ہے اس کو محفوظ بھی فرما دیتا ہے. جو جس قسم کی طلب لے کے آتا ہے اس پہ اپنی رحمت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے اور اس کا لاج اور پردہ رکھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے اس کو سیدھا کرنا ہے. اللہ نے کسی کے لیے اس میں خزانے رکھے. یہ تصوف والوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی مخلوق کی اچھائی اور اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. جے ویکھاں میں عملہ ملے کہ کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں میں عملہ ملے کہ کچھ نہیں میرے پلے, دیوے کان تیری رحمت والے
بلے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم مگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. یہی وہ سوال ہے جو ایک طالب کا، ایک مرید کا اپنے شیخ سے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یہ ایک پیر اور مرید کی بات ہے. تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنے سوال سے نہ رہ سکے تو پھر فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارا راستہ الگ ہے اور ہمارا راستہ الگ ہے. خدا نہ کرے ایک مرید کے لیے ایسا مقام ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی رحمت سے نوازے اور مرشد کامل کے در اقدس پہ آنے والوں پہ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ رحمت فرمائے اور اس طرح کوئی خالی دامن لوٹ کر نہ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضور اجازت جی
आला नसबी खत्म हुई इज्जत तो आला नसबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तू कुजा मन कुजा जिक्र कुजा तू कुजा शाहो गदा